दुरानी साहब, ये खान साहब के हवाले से अक्सर जो बात आती है कि उनके साथ कोई डील हो गई है, बनी गाला शिफ्ट करना है। अभी उनकी आंख के मामले पे बहुत सारी डिफरेंट नोयत की स्पेकुलेशंस जो है वो मार्केट के अंदर थी, और अब हुकूमत का एक नया मौक़िफ़ है कि किसी टाइम पीरियड में भी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत उनके साथ कोई डील की उनको ऑफ़र की गई हो या ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप ये बता दें कि माजी में 2-3-1 साल 2.5 साल हो गए उनको जेल में, 900 दिन से ज़्यादा, कितने मौक़ों पर ऐसा हुआ कि उनको कोई ऑफ़र की गई या रिलीफ देने की बात हुई? मैं असल में हुकूमत के और अपोजिशन के जो मौक़िफ़ होते हैं ना, वो उनकी अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होते हैं, और वो उसके ऊपर इंसिस्ट करना भी उनका राइट होता है। उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी कभी हार्श भी हो जाती है, तो इसलिए मैं कभी इस कन्फ्रंटेशन में घुसने की कोशिश नहीं करता। लेकिन मैं तो अपने मुल्क के लिए सोचता हूँ, और मेरी जो मतलब इतलात हैं मुल्कों के अंदर, मैंने हुकूमतें भी देखी हैं, और पिछली हुकूमत भी देखी थी, 18 के बाद की भी देखी थी, 20 की भी देखी थी। हम खुद भी उन डायलॉग्स का हिस्सा रहे हैं जो पसे पर्दा होते हैं। हुकूमत तो वही कहती है जो सरकारी मौक़िफ़ दिया जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इसमें कोई हर्ज नहीं है कि सरकारी जो हुकूमती पार्टियों से मुतल्लिक अफराद हैं वो वही मौक़िफ़ दे सकते हैं जो हुकूमत का मौक़िफ़ उन्हें कहा जाता है देने। मेरा इसके ऊपर बहरहाल ये राय है कि अब तक, और ये कभी नहीं होता, मैं शहबाज साहब भी जेल में थे, मैं वहां भी उनसे मिलने गया था। इससे पहले मियां साहब जब शरफ साहब के जमाने में जेल में थे तब भी हमें पता है, हमने गैर मुल्की इन्वॉल्वमेंट भी होती रही है, कभी कोई मानता नहीं है। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो इस ठीक वक्त है, मेरा ये ये ख्याल है खान कि साहब इस के वक्त मामले पे वैसे कोई गैर मुल्क की इन्वॉल्वमेंट हुई? मतलब आप बाकी शख्सियात को मिलने गए, यहाँ आपकी मुलाकात हो पाई? और जो गैर मुल्क की इन्वॉल्वमेंट की बात आप कर रहे हैं, मुशाहिद हसन सैयद साहब ने भी 2-1 बार बात की इसके ऊपर। कभी वो तरक्की की बात करते हैं, माजी में वो अमेरिकन से रिलेटेड बात करते थे कि ट्रंप आएंगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्या हुआ इन 900 दिनों में बानी पीटीआई को लेकर? ये जो तासुर देना होता है, मैं तो पीटीआई वालों को भी के बारे में हमेशा कहता रहा हूँ कि जी कोई गैर मुल्की इंटरवेंशन की वजह से यहाँ कोई इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ये कोई बहुत अच्छा तासुर नहीं होता। जो माजी में हुए हैं, तय हुए हैं, एनआरओ अमेरिकन इन्फ्लुएंस पे हुआ था। इसी तरह मियां साहब का जो डील हुई थी उसमें अमेरिकन और सऊदी इन्फ्लुएंस मौजूद था। ये सब चीजें खुली किताब की, अब तो किताबों में छप गई हैं, अब इस पे क्या कोई बात करेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीजें होती हैं, आज भी हो रही होंगी, और आज भी ये पसे पर्दा मौजूद हैं। लेकिन ये इशू का रिजॉल्व होना जो होता है, उसमें जो लोकल फरीक होते हैं उन्हीं की मुकम्मल हम आंगी से ही कोई मसला आगे चलता है। देखिए, आज की हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई सेटलमेंट टेक्निकली हो नहीं सकती। उनको उनको मैं तो हमेशा से यही कहता रहा हूँ कि डायलॉग जो है एस्टेब्लिशमेंट से नहीं हो सकता, डायलॉग हुकूमत से ही करना पड़ेगा। और अब सब लोग वहीं पे आ गए हैं कि हाँ जी हुकूमत से ही होगा। अब इस वक्त हुकूमत जाके छत पे बैठ जाए तो भी बैठ सकती है कि जी हम तो कोई बात नहीं करेंगे जी, बस हम तो जीत चुके हुए हैं, और हम तो, कोई हार गया हुआ है तो वो हार गया हुआ है, अब जो कुछ है इसी के ऊपर ये मौक़िफ़ हो सकता है। शौकत भाई, आप बता दें कि डील के हवाले से राणा साहब के स्टेटमेंट पहले मतलब एक वीक में 2 स्टेटमेंट आए। पहले वो बात कर रहे थे कि 2 बार उनसे डील की बातचीत हुई लेकिन बड़े ज़िद्दी हैं, माने नहीं। उन्होंने कुछ ऐसी शराइत आगे रखी हैं जो हुकूमत पूरी करने के काबिल नहीं। तो क्या मांग लेते हैं आप लोग जनाब हुकूमत से कि हुकूमत पूरी नहीं कर सकती आपकी शराइत? देखिए, असल शराइत तो यही है ना कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन किया जाए, जो चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। अब ये नहीं कर सकते तो देखिए, असल मसला ये है कि जिस अंदाज से खेलदार साहब लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इनके लीडर बड़े बहादुर हैं, बड़े बहादुरी के साथ उन्होंने जेल काटी है। वो तो हमेशा ये नहीं सोचते हैं कि वो कभी मुल्क पे रहे ही नहीं है। जब भी उनको गिरफ्तार किया गया, या तो वो सऊदी अरब चले गए हैं, और या फिर लंदन चले गए हैं। तो ये बातें ना करें कि वो डट कर लेट गए हैं। वो चाहे लेट गए हैं, चाहे बैठ गए हैं, चाहे खड़े हो गए हैं, लेकिन आपको तो रुला दिया है, हुकूमत को तो वख्ता डाल दिया है। कभी इनको वो कहते हैं ना, चैन की नींद तो नहीं सोने दिया है इनको। गो के वो जेल में है, कितना जुल्म जबर इनसे हो सकता है वो कर लिया इन्होंने, लेकिन वो शख्स को नहीं तोड़ सके ये। और राना सनाउल्लाह साहब जो इनके वजीर हैं, वो सबसे मोतबर वजीर हैं। ये बाकी तो ऐसे ही वो डब्बे हैं जो इन्होंने रखे हुए हैं। जो असल चीज है वो राना सनाउल्लाह साहब को पता है कि उन, उन, उन वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो
آفریں دی گئی تھی، جو اگست میں دی گئی تھی، پھر نومبر میں دی گئی تھی. لیکن خان صاحب کو اگر نکلنے کا اتنا خوف ہوتا اور اتنا مسئلہ ان کو ہوتا تو وہ فوری طور پہ کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں لندن جاتا ہوں. ان کو کہا بنی گالا بیٹھ جاؤ، بنی گالا چلے جاتے. دیکھیں وہ قوم کے لیے کر رہے ہیں. وہ ایک رول آف لا، ڈیموکریسی، عدلیہ، آزاد آزاد میڈیا. دیکھیں نا وہ کون سی غلط بات کر رہے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے میرا ٹرائل کیا جائے، فیئر اینڈ فری ٹرائل کیا جائے، تاکہ میں عدالتیں میرا فیصلہ کریں. عدالتیں فیصلہ ہی نہیں کر رہی ہیں، اچھا عدالتیں بات ہی نہیں سن رہی ہیں. یہ دیکھیں نا اب عدالت میں جائیں کہ جی ملاقات کی جائے، جو کہ ایک جینوئن چیز ہے نا، ان کی فیملی کا، ان کے ڈاکٹروں کا، ان کے وکلا کا، اور عدالت یہ فیصلہ بھی نہیں دے پا رہی، وہ بھی اور ان کے کیسز بھی نہیں ہو رہے ہیں. تو 300 سے زیادہ مقدمات کس وزیر اعظم کے اوپر بنے ہیں. اور جس انداز سے انہوں نے خان صاحب کو رکھا ہے 6x6 کے اس میں، اور پھر یہ آ کے کہتے ہیں کتنا جھوٹ بولا وزیروں نے کہ جی ان کو تو دیسی مرغے مل رہے ہیں، ان کو تو جی بڑے اب تو سلمان صفدر صاحب نے پوری رپورٹ جو ہے فرینڈ آف کورٹ کی حیثیت سے سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کروائی ہے. وہ تو بلکہ جو جیل حکام جو بات کر رہے تھے اس کی بالکل انہوں نے کہہ لیں کہ اسٹیمپ لگا دی، اس کے اوپر تصدیق کر دی کہ وہ جیل حکام جو رپورٹ جمع کروا رہے تھے ٹھیک تھی. وہ ایریا بھی پورا انہوں نے بتا دیا، جو کھانے میں چیزیں، اور یہ بھی بتایا کہ بل بھی پاکستان تحریک انصاف خود ہی فیملی ان کی خود ہی دیتی ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پیسے کھا رہے ہیں نا ہم، سرکاری خزانے سے یہ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے تھے ہمارے پیسے کھا رہے ہیں، آپ کہہ رہے تھے کچھ کھا ہی نہیں رہے. یہ دونوں طرف سے یہ بیانیہ تھا نا. وہ کہہ رہے تھے ہمارے پیسے کھا رہے ہیں، آپ کہتے تھے وہ کچھ کھا ہی نہیں رہے. نہیں دیکھیں اگر کھانا پینا یہ تو خیر کوئی عام قیدی بھی ہو نا، آپ تو اللہ آپ کو نہ لے جائے، لیکن جو بھی گئے ان کو پتا ہے کہ قید جیل کے اندر کوئی بھی جس کے پاس وسائل ہو تو وہ قیدی کا کھانا نہیں کھاتے ہیں، وہ اپنے بنا کے کھاتے ہیں اور کوئی باہر سے منگواتے ہیں. یہ سارا یہ کوئی روٹین کی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کو جو وقت پڑا ہوا ہے کہ ایک ایسا شخص جو 2 سال سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جیل کے ہسپتال میں وہاں لٹا دو، کبھی انہوں نے نہیں کہا. اور وہ آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صرف اتنا چاہیے جس سے میں زندہ رہ سکتا ہوں، اتنی فیسلٹی چاہیے. دیکھیں نا ایک کمرے میں انہوں نے ایک ٹی وی لگا کے دیا ہے، وہ بھی خراب. کوئی کتابیں ان کے پاس نہیں، کوئی اخبار نہیں، کوئی وہ نہیں. ان کو تو بی کلاس کی فیسلٹیز ملی ہوئی تھی یار. شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو، اس بی کلاس فیسلٹی میں کیا کیا سہولتیں ہوتی تھی. وہ کون سی سہولت ان کو ملی ہے. اور ایک علاج جو ہے وہ جینون آ کے ان کا وہ ڈیفینیٹ ان کا بنیادی حق ہے. بلکہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، وہ جیل سے آئے، انہوں نے ایک آپریٹ کروایا، واپس جیل چلے گئے. مطلب جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح کے کام کہہ دیے. وہ تو چلے ایکس پرائم منسٹر پاکستان ہے، ایک پاپولر جو پارٹی ہے اس کو چیئر کر رہے ہیں، اس کے ہیڈ ہیں، اور عوامی ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے. ٹھیک ہو گیا سمیرہ صاحب، عوامی سپورٹ کی ہم بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں. پنجاب میں آپ نے شروع میں ہی بات کرنا چاہی تھی جس ایشو پہ. ابھی جناب پنجاب میں جو چیف سیکرٹری ہیں، جو آئی جی ہیں، ان کے لیے کچھ گاڑیوں کے حوالے سے بہت ساری برات دینے کا فیصلہ کیا پنجاب حکومت نے کہ 3 گاڑیاں یہ افسران جو ہیں وہ استعمال کر سکیں گے. 1800 سی سی ہے، 2800 اور 4700 سی سی، اور ساتھ میں جو پیٹرول ہے 4700 سی سی گاڑی کے لیے اس کی کوئی کیپ نہیں ہے، جتنا چاہیں گے صاحب بہادر وہ استعمال کر لیں گے. آن دا ادر سائڈ 20واں 21واں اور 22واں جو گریڈ ہے وہاں بھی گاڑیاں جو ہیں وہ افسران کو بہت ساری دینے کا فیصلہ کیا گیا. بس عادل یہ وہی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی پوچھ گچھ کا آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، آپ کو پتا آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی جیسے آپ کو حکومت مل گئی تھی ویسے ہی دوبارہ بھی مل سکتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، تو پھر آپ نہ صرف یہ کہ خود اس طرح کی عوام کے پیسے کا ضیاع کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جن کے بلبوتے پر آپ نے اپنی ناجائز حکومت کو، قابض حکومت کو جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے، تو آپ ان کو بھی ساتھ خوش رکھتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ آپ کی خدمات دیتے رہیں آپ کو. تو یہ بیوروکریسی کا بھی یہی حال ہے کہ آپ پنجاب میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ ٹاپ کلاس بیوروکریسی ہے وہ یہاں پر ان کو اویلیبل ہے، اور ان کو بھرپور نوازا جاتا ہے، بھرپور طریقے سے انہیں خوش رکھا جاتا ہے. ان کے پاس اس قدر اختیارات ہیں اور وہ کچھ بھی کر لیں، کوئی ان سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہو رہی ہوتی، چاہے وہ آ کے شہریوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کی کوئی کرمنل آپ کو نظر آ رہی ہو کہ نیگلیجنس ہے. یہ سی سی ڈی ہے، وہ 900 بندے مار چکی ہے ماورائے عدالت. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون یہاں پہ پوچھنے والا ہے کہ جی کس کا کیا ہوا ہے.
تو یہاں پر یہی وجہ ہے بیسک اس کی کہ جب آپ نے اس طرح اپنے حکومت کو چلانا ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے جو افسر شاہی والا سلسلہ ہے اس کو پورے کو خوش رکھتا ہے نا، تاکہ وہ آپ کے لیے سب اچھا ہے کرتے جائیں، ڈنڈے کے زور پر آپ کی حکومت کو قائم رکھیں. ٹھیک ہے، اور چلیں یہ کوہستانی صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. کوہستانی صاحب، پاکستان میں جو سطح غربت ہے اس کو جناب 28.8% جو لوگ ہیں وہ اسے نیچے زندگیاں بسر کر رہی ہیں. حکومت کے اعداد و شمار ہے، ویسے تو 45% کی بات ہوتی ہے کہ اتنے لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 2.5 کروڑ بچے، جن میں سے 1 کروڑ 10 لاکھ پنجاب میں جو ہے اسکولوں سے باہر ہے. اسی طرح اگر ہم بات کر لیں تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں کا بتایا جاتا ہے جو روزگار کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں. آن دا ادر سائڈ ایک پلین والا ایشو وہ ابھی لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا. آن دا ادر سائڈ یہ جو آپ کی بیوروکریسی ہے اس کو نوازنے کا فیصلہ کیا گیا کہ کوئی کیپ نہیں ہے، جتنا مرضی فیول استعمال کرے، 3 4 گاڑیاں گھر بھی استعمال کریں، بچے بھی استعمال کریں. کیا ہو رہا ہے آن دا ادر سائڈ؟ کتنی اس پہ بات کی جائے کہ حکومت ٹیکسز لگا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ بڑی مشکل میں اکانومی ہے، بڑی مشکل سٹیبل کیا، قرض رول اوور کروا رہے ہیں، کتنی چیزیں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے جو بتاتا چلو تو شاید ختم نہ ہو. اور جو رویے ہمارے وہ یہ ہیں. دیکھیں بات یہ کہ یہ جو انتظامی معاملات ہیں، حکومت یا گورننس یا انتظامی معاملات چلانے کے لیے گاڑیاں ہو، جہاز ہو یا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں بھر میں یہ سرکاری ملکیت ہوتی ہے، پنجاب حکومت میں بھی ہوگی، باقی صوبوں میں بھی ہے. مجھے یہ بات بتائیں، یہ وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم فرانس کے وزیر اعظم کی طرح سائیکل پہ آئیں گے، پھر وہ وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالا میں ہیلی کاپٹر پہ جاتا تھا. کیا بزدار نے کبھی جہاز استعمال نہیں کیا تھا؟ کیا بانی پی ٹی آئی جو وزیر اعظم تھے جہاز نہیں استعمال کرتے تھے؟ ضرور وہ کرتے تھے. تو یہ کہنا، انہوں نے آ کر کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں بیچ دیں گے، گاڑیاں بیچ دی، تو کیا اس سے کوئی فرق آیا؟ بھائی یہ انتظامی اثاثہ ہوتا ہے، ملک کا اثاثہ ہوتا ہے، صوبوں کا اثاثہ ہوتا ہے. اور میں یہ بتاؤں، ایک ایسی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جو آئی ہے جنہوں نے 2 سال میں 18,700 کلومیٹر سڑکیں بنائی ہے، صاف ستھرا پنجاب پروگرام دیا ہے، ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب لایا ہے. اسی طرح امان جو ریپ کیسز ہو، جو ڈکیتی ہو، جو وارداتیں ہو، سب بند ہو گئی ہے. امان بہتر ہوا ہو پنجاب کا. ٹھیک ہے، چلے آپ کا پوائنٹ ہے کہ مجھے شو کلوز کرنا ہے. شوکت بھائی ایک جملہ اس پہ کہنا چاہے. بن رہے ہو اس 20 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. بتاؤ، جو وزیر اعلیٰ پنڈی میں کبھی منصوبے کا کر رہی ہے، کبھی ڈیرہ غازی خان اسی دن بیٹھی ہوتی ہے، اسی دن لاہور میں، تو اس کے لیے جہاز بھی چاہیے، اس کے لیے یہ جو بیوروکریسی ہے ان کے انتظامات. شکریہ ادا کریں گے. کوہستانی صاحب نے بھی ایک بڑی اہم بات کر دی کہ یہاں پہ سیاسی جماعتیں ایسی بھی رہی ہیں جو اعلان کرتی تھی پبلکلی کہ پرائم منسٹر پاکستان سائیکل پر جو ہے وہ اپنے آفس جائے گا پرائم منسٹر ہاؤس سے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آیا. تمام سیاسی جماعتیں اگر دیکھیں تو رویے ان کے یہاں پر ہمیں سیم ہی نظر آتے ہیں. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.